آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں آج میں آپ کے سامنے بیگم حضرت محل اور جنگ آزادی کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی قسط میں نے چھنٹ میں ہونے والی جنگ کا مختصر حال پیش کیا تھا۔ اب دوسری قسط میں آپ کے سامنے شہزادہ برجیس قدر کی تاجپوشی، قلعہ مچھی بھون اور اس کی تباہی کا ذکر پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ جب میرٹھ اور دہلی میں فوجی بغاوت کی خبریں لکھنؤ پہنچی تو انگریزوں میں بے چینی پیدا ہونا لازمی تھی۔ مچھی بھون جو کہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اس کی حفاظت کے لیے جا بجا توپیں لگا دی گئی تھیں۔ 2 بڑی توپیں مچھی بھون کے قریب گومتی ندی کے پل پر نصب کر دی گئی تھیں اور ایک بڑی دوربین مچھی بھون کے بلند برج پر نصب کر دی گئی تھی۔ تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کے بعد ریزیڈنسی کا خزانہ جو کہ 35 لاکھ روپے تھا، ریزیڈنسی سے مچھی بھون منتقل کر دیا گیا۔ انگریز افسران میں اہل و عیال مچھی بھون میں آ گئے۔ مچھی بھون کی حفاظتی نہر جو کہ چاروں طرف تھی، اس میں پانی بھر دیا گیا۔ دریا قریب ہونے اور نہر میں پانی بھرنے سے تہہ خانے میں رکھا سامان رسد اور لاکھوں روپے کے نوٹ، گولہ بارود آنے والی سیلن سے خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے خزانے کو دوبارہ بیلی غارت میں منتقل کرنا پڑا۔ تمام انگریز جو مچھی بھون میں چلے آئے تھے وہ واپس بیلی غارت چلے گئے۔ صرف فوجی قلعہ مچھی بھون میں رک گئے۔ شہر میں داخل ہونے والی باغی فوج پر مچھی بھون سے گولے برسانا شروع کر دیے گئے۔ کچھ ہندوستانی فوجی گومتی کنارے سے چل کر چھتر منزل میں ٹھہر گئے اور کچھ کوٹھی رسد خانے میں جا گھسے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد باغی فوجیوں نے جا بجا مورچے سنبھال لیے تھے۔ قلعہ مچھی بھون کے سامنے چھوٹی توپیں اس طرح لگائی گئیں کہ مچھی بھون ان کی زد میں رہے۔ مچھی بھون سے توپ چلتی تو اس کا گولہ خالی جاتا، مگر ان چھوٹی توپوں کے گولے متواتر مچھی بھون پر گرتے رہے، جس کی وجہ سے انگریزی فوج میں بے چینی بڑھنے لگی۔ رات کے وقت باغی فوجی روئی اور گھاس پھوس اکٹھا کر لائے، جس میں آگ لگا کر قلعے کے پھاٹک کو جلا کر کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس عرصے میں چیف کمشنر نے ایک مخبر کے ہاتھوں مچھی بھون کے انگریزوں کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، تم سب رات کے اندھیرے میں مچھی بھون سے نکل کر ریزیڈنسی چلے آؤ اور چلتے وقت قلعے کی سرنگوں میں آگ لگا دینا۔ الغرض جب مچھی بھون کی سرنگوں میں رکھی بارود میں آگ لگائی گئی تو اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ سارے شہر میں زلزلہ آ گیا۔ جو مکان پرانے تھے گر گئے، تمام گھروں کے جھاڑ فانوس چکنا چور ہو گئے، دھوئیں سے آسمان کالا پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف جنرل برکت اللہ خان کی قیادت میں فتح یاب ہندوستانی فوج نے 7 جولائی 1857 کو چاندی والی برادری قیصر باغ میں واجد علی شاہ کے کمسن شہزادے برجیس قدر کی تاجپوشی کر دی اور ان کو اودھ کا بادشاہ بنا دیا۔ ان کی حکومت کا اعلان کیا گیا اور ان کی والدہ بیگم حضرت محل کو جناب عالیہ راج ماتا کا خطاب دیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ راجہ جے پال سنگھ کو ڈیفنس منسٹر، ممو خان کو چیف جسٹس، شرف الدولہ کو وزیر اعظم اور راجہ بال کشن کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ بادشاہ برجیس قدر کے نام کا سکہ جاری کیا گیا اور ان کے نام کی مہر بنائی گئی۔ نئے فوجیوں کی بھرتی کا حکم دیا گیا۔ 20 جولائی کو ریزیڈنسی پر ہندوستانی فوج نے حملہ کر دیا اور ریزیڈنسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انگریز ریزیڈنسی میں مقید ہو کر رہ گئے۔ اس لڑائی میں چیف کمشنر لارنس اور میجر پیکسن مارے گئے۔ انگریز سپاہی دھیرے دھیرے مقتول ہوتے چلے گئے۔ گھٹتی فوجی طاقت اور سامان رسد کی کمی سے انگریزوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ایسے حالات میں انگد نامی ایک مخبر ہی ان کا سہارا تھا۔ جلد ہی انگد نے بیلی غارت پہنچ کر خبر دی کہ جنرل ہیولاک کانپور میں خونی ہولی کھیل کر لکھنؤ کی طرف چل چکا ہے۔ لکھنؤ پہنچنے کے لیے محض 84 میل کا فاصلہ طے کرنے میں جنرل ہیولاک کو 33 دن لگ گئے۔ 12 اگست 1857 کو جنرل ہیولاک میجر آٹرم ایک بڑی فوج کے ہمراہ کانپور سے چل کر 23 ستمبر 1857 کو عالم باغ پہنچے۔ ہنری ہیولاک نے عالم باغ پہنچتے ہی حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے گولے داغے جانے لگے، گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں بیگم حضرت محل ہاتھی پر سوار ہو کر فوجیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ ان کی کمان میں راجہ سہج رام، خان علی خان، راجہ رام بخش سنگھ، دوارکا داس، علی حسین خان، وزیر علی خان وغیرہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ اس لڑائی میں کرنل بارکلے اور کپتان میڈیسن مارے گئے۔ ہندوستانی فوج کے جوش و خروش کو دیکھ کر انگریزوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ عالم باغ کی جنگ ہار جائیں گے۔ انگریزوں نے ایک چال چلی
جس کے تحت عالم باغ کے آس پاس کے تمام گاؤں اور بستیوں میں آگ لگا دی گئی۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ پکار سن کر ہندوستانی فوج کے بہت سے سپاہی ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، جس کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے بھرپور حملہ کیا اور ہندوستانی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ 5 بجے شام کو انگریز عالم باغ میں داخل ہوئے۔ اس بیچ بارش شروع ہو گئی، مگر طریفین میں جنگ جاری رہی۔ بارش میں بھی گولیاں چلتی رہیں۔ ہندوستانی فوج عالم باغ سے پیچھے ہٹی اور چارباغ میں مورچہ سنبھال لیا۔ چارباغ میں راجہ مان سنگھ اپنی فوج کے ہمراہ پہنچ گئے۔ چارباغ میں سینکڑوں انگریز مارے گئے۔ جب اندھیرا گہرا ہوا اور بارش بھی نہ رکی تو انگریزی فوج عالم باغ کے قریب گڑھی کنورہ، جلال پور اور کربلا عظیم اللہ خان تک خیمے لگا کر رات گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت عالم باغ سے بیلی گارک پہنچنے کے 3 راستے تھے۔ ایک راستہ سیدھا چارباغ سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں جنرل حسام الدولہ اپنی فوج کے ہمراہ مورچہ لگائے ہوئے تھے۔ دوسرا راستہ عالم باغ سے دائنی سمت دلکشا ہو کر جاتا تھا، جو ککریل ندی پار کر کے لوہے والے پل کے ہو کر بیلی گارک پہنچتا تھا۔ تیسرا راستہ جو کہ ناکہ چارباغ ہو کر جاتا تھا۔ دوسرے دن انگریزی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر بیلی گارک کی طرف بڑھی۔ جنرل آٹرم چارباغ کی پشت پر ساکھو کے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرا فوجی دستہ مویشیوں کے ریوڑ کو آگے رکھ کر چارباغ کی طرف بڑھا۔ ناکہ پل پر 2 توپیں مورچہ سنبھالے تھیں۔ ایک توپ پر میر نجف علی تو دوسری توپ پر مرزا امام علی بیگ تعینات تھے۔ سامنے سے گوری پلٹن آتی دکھائی دی، توپیں گرجنے لگی، گورے فوجی خاک و خون میں لوٹنے لگے، مگر ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ کچھ لوگ لیٹ کر آگے بڑھے اور توپوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تلواریں چلنے لگیں۔ نجف علی اور مرزا امام علی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول ہوئے۔ گوری پلٹن نے توپیں کھینچ کر پانی میں ڈال دیں۔ دوسرے راستے انگریزی فوج کا ایک دستہ ایشباغ کی طرف بڑھا، جہاں بھٹوا مئو کے زمیندار نبی بخش خان اپنی فوج کے ساتھ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، لڑ بھڑ کر سب کے سب مارے گئے۔ شہر میں تراتم برپا ہو گیا، بازار بند ہونے لگے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دپک گئے۔ انگریزی فوج ایشباغ سے امین آباد کی طرف بڑھی۔ چھتوں پر تعینات سپاہیوں نے گوری پلٹن پر گولیاں برسانا شروع کی۔ انگریز پیچھے ہٹے اور حسین گنج کی طرف بڑھے۔ ادھر جنرل آٹرم جنگل کے راستے حسین گنج میں داخل ہوا، جہاں دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں اور شہر میں لوٹ پاٹ کرتی ہوئی بیلی گارک کی طرف بڑھی۔ راستے میں جو کوئی بھی ہندوستانی ملا اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ سینکڑوں بے گناہ ہندوستانی پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ عالم باغ سے بیلی گارک تک لاشوں کے انبار لگ چکے تھے۔ پیڑوں پر سینکڑوں لاشیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ اب میں اس قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی تیسری قسط جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔